اس سے پہلے آپ نے حملہ کر لیا, واٹر کیننز استعمال کیے ہیں کہ ٹیئر گیس استعمال کیا, لاٹھی چارج ہو. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کے لیے کوئی نیا چیز نہیں ہے. ہم اس قسم کی ہتھ کنڈوں سے ڈرتے نہیں ہیں, نہ اپنے اصولوں سے پہ کمپرومائز کریں گے, نہ ہمارا نظریہ پہ کمپرومائز کریں گے. آپ اپنا جو آمرانہ طریقہ کار ہے, جو اعجاز شاہ صاحب کا پرانا طریقہ کار ہے, وہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. اور یہ سو کالڈ جمہوریت میں نہیں ہونا چاہیے. جب جمہوریت ہوتا ہے تو ہر پاکستانی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا جمہوری حق استعمال کرے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے وہ پورا ایک سازش پہ اتر آئے ہیں کہ وہ اس ملک کے ہر ادارہ پر قبضہ کرے, وہ ون پارٹی رول نافذ کرے. ہر فارم آف ڈسینٹ, چاہے وہ ایک چھوٹا سا بلاگر ہو یا صحافت جرنلسٹ ہو یا کوئی سول سوسائٹی کا ممبر ہو یا کوئی سیاستدان, جو بھی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا ہے. اور جیسے کہ ملک کے عوام کو محسوس ہو رہا ہے کہ خان نے تبدیلی کا دعویٰ پر دھوکہ دیا ہے, کہ خان عمران سے یہ حکومت چل نہیں پا رہا, یہ نہ اہل ہے, یہ نہ لائق ہے, ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ یہ ملک چلا سکے. ہمارا معیشت برباد ہو رہا ہے, ہمارے مزدوروں کا معاشی قتل ہو رہا ہے, ہمارا بزرگ پینشنرز کا معاشی قتل ہو رہا ہے, ہمارا کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے, ہمارا بے روزگار نوجوانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے. تو اپنا نالائکی, اپنا نااہلی کو چھپانے کے لیے وہ اس قسم کے سازشیں شروع کرتے ہیں, اس قسم کا ایکسٹریم فورس استعمال کرتے ہیں. بوڑھے, عورتیں, بچے کے خلاف جو تشدد آج کیا گیا, میں اس سارا ویڈیو فوٹیج کا ریکارڈ منگوا رہا ہوں اور سارے قانونی آپشنز جو ہے ہمارے پاس ان کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہے. جہاں تک آج میرا نیب کی پیشی ہے, ہمارا نیب کے بارے میں, نیب ایز این انسٹیٹیوشن اسٹرکچرلی نیب پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنا موقف آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ادارہ جو مشرف نے بنایا یہ کالا قانون ہے, جیسے ہر آمر کا قانون کالا قانون ہوتا ہے, یہ بھی کالا قانون ہے. یہ ادارہ سیاسی انتقام اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پورا کیس میں رول آف لا, اسٹینڈرڈ پریسیڈنس استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. ہمارا انڈر آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن رائٹ ٹو دا فیئر ٹرائل انڈرمائن کیا جا رہا ہے. لیکن ان سب اعتراضات کے باوجود ہم ہر ادارہ کو ہمیشہ, جب شہید بی بی بھی کینگرو کورٹس کے سامنے پیش ہو رہی تھی, وہ کینگرو کورٹس کہتی تھی مگر جاتی تھی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم انسٹیٹیوشنز بنائیں, ہم چاہتے ہیں کہ ادارے بنیں, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان رول آف لا کے مطابق چلے, برا لا ہو یا صحیح لا ہو, ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. اور میں آج اس کیس میں پیش ہوا جس کمپنی کے بارے میں مجھے سوال کیا جا رہا ہے. اس کمپنی کا شیئر ہولڈر مجھے بنایا گیا تھا جب میں ایک بچہ تھا, جب میں اسکول جاتا تھا, جب صدر زرداری
सदर पाकिस्तान बना, उसको अपना जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उससे इस्तीफा देना पड़ा। तो इसलिए मुझे इस कंपनी के ऑफिस बेयरर्स में शामिल किया गया। लेकिन मैं कभी भी नहीं, किसी भी बिजनेस में मैंने कभी भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं की। और ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, और इसी बुनियाद पे चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि मुझे घसीटा गया है इसको इस केस में, और सवाल किया कि किसके कहने पे बिलावल भुट्टो जरदारी और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब जो है उनका नाम इसमें डाला गया। डिस्पाइट दीज रिजर्वेशंस मैं आज गया नैब में, जो मैं उनसे तकरीबन 20 मिनट हमारा इंटरेक्शन हुआ, इंटरव्यू हुआ, और जो सवाल में का जवाब मैं वहाँ दे सकता था मैंने दिया। लेकिन इसलिए कि मैंने कभी भी किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में कोई डे टू डे इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी, तो फिर नैब ने मुझे एक क्वेश्चनियर दिया ताकि मैं अपने लॉयर से मशवरा करके उस क्वेश्चनियर का जवाब दे सकूं। तो इंशाल्लाह ताला जल्द ही मैं उस क्वेश्चनियर का जवाब भी दूंगा नैब पे। मैं ये बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ कि हमारा इतने सारे एतराज़ात हैं। हम हमेशा से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त से कह रहे हैं कि ये काला कानून है, आमिर का बनाया हुआ कानून है। लेकिन साथ साथ वो जमहूरी पसंद सियासी जमातें जो कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, जो आइन को फॉलो करते हैं, ये एतराज़ात के बावजूद हम ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भुगत रहे हैं।